یہاں کچھ شراب نہیں پی جاتی، یہاں کوئی شباب کی محفلیں نہیں ہیں، یہ ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ کریٹرز آتے ہیں، یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں، وہ وکیل ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، بڑے بڑے، مثلا شبلی یہاں آتے رہے، سینیٹر شبلی، اچھا پھر ان کے فراز صاحب خود آئے، یہاں پہ خورشید رضوی جیسا عظیم آدمی آیا، یہاں پہ ڈاکٹر توصیف تبسم جیسا شاعر جو ہے، یہاں بیٹھ کے ڈاکٹر صلاح الدین نے کتابیں لکھی، یہاں بیٹھ کے زیف سید جیسے جو انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر بھی ہیں، انہوں نے 3 کتابیں یہاں بیٹھ کے لکھی۔ 4 سو میرا غوغا ہے، لوگ جانتے ہیں میرا لغت، میری لفظیں، میری زباں، میری جان۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری انڈسٹری ہیں، یہ فیکٹریز ہیں، ملیں ہیں، یہاں کے مزدور 100-150 روپے میں یہاں سے کھانا کھا کے گھر سے لے جاتے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ اسلام آباد کا مشہور و معروف مونار ریسٹورنٹ گورنمنٹ نے گرا دیا اور اب گورنمنٹ پڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ ادبی ڈھابے کے پیچھے، اور اس ڈھابے کو خصوصیات بہت ساری حاصل ہیں۔ اس کو اختر عثمان کارنر کہا جاتا ہے، اور اختر عثمان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، جن پر فراز جیسا شاعر شعر کہتا ہو۔ شاعر ہیں، ادیب ہیں، نقاد ہیں، یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہت سارے ترجمے کیے ہیں، اور بہت سارے ایسے ادیب ہیں، شعراء ہیں جو کہ ورلڈ لیول پہ فیمس ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے اختر عثمان صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ 18 سال سے یہ ڈھابا چل رہا ہے، 18 سال سے یہاں پہ شعر کی اور ادب کی محفلیں جو ہے وہ گرم ہوتی ہیں، پوری رات شعر کہے جاتے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ اس بہت رچ ثقافت کو ختم کرنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ کئی بار نوٹس جاری کیے گئے ہیں، اس دفعہ پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ اس ڈھابے کو ختم کیا جائے۔ اب گورنمنٹ یہاں پہ بنانا کیا چاہتی ہے، گورنمنٹ کے مقاصد کیا ہیں، آئیے ذرا ڈھابے کے جو مالک ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں، اور مشہور و معروف جو شاعر اختر عثمان صاحب جن کے نام سے یہ ڈھابا جانا جاتا ہے وہ بھی ہمیں مل گئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ آخر گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے، اور کیا اختر عثمان صاحب نے اس کے بدلے میں، اس کے رد عمل میں گورنمنٹ سے کوئی مطالبہ کیا یا انہوں نے بھی کوئی اپلیکیشن دی ہے۔ آئیے ذرا آپ کی ملاقات اختر عثمان صاحب کے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ مجھے یہ بتائیے گا یہ ڈھابا پچھلے کتنے عرصے سے یہاں پہ قائم ہے؟ سر جی یہ تقریباً سن 2009 سے قائم ہے، اور ابھی تک اللہ کے کرم سے چل رہا ہے، اور یہ ہمارے جو ادھر سر بیٹھتے ہیں اختر عثمان صاحب، یہ ان کی وجہ سے کافی جو ہے نا ہمیں سہولت ہے۔ یہاں بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، اور چھوٹے موٹے چینل والے بھی آتے ہیں، اور انٹرنیشنل بھی آتے ہیں یہاں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کتنی دفعہ آپ کو یہ نوٹس ملا ہے کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں، ہم اس جگہ کو گرانے والے ہیں؟ یہ تقریباً ہر 2 سال 1.5 سال 2 سال میں آ جاتے ہیں، اور وجہ نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے گرانا ہے، یہاں پہ کیا چیز بنائی جائے گی؟ یہ بس یہی کہتے ہیں کہ بس اس کو ختم کرو، حالانکہ یہ غریبوں کا ہوٹل ہے، یہاں مزدوروں کا ہوٹل ہے، غریب کھاتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جتنا ہم ادھر کھانا دیتے ہیں نا، اگر دوسرے ہوٹل کوئٹہ والوں کے پاس چلے جائیں تو وہاں اتنی وہ چائے دیں گے ان کو، تو یہ غریبوں کا ہوٹل ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ جو سر بیٹھتے ہیں ان کی وجہ سے بس کافی سہولتیں ہیں ہمیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مونال بند ہوا، سمجھ میں آتا ہے یہ جو ڈھابا ہے یہ ادبی کام کر رہا ہے، پچھلے 18 سال سے چل رہا ہے، اس کو بند کرنے کے پیچھے گورنمنٹ کا کیا موقف ہے؟ چل تو زیادہ سالوں سے رہا ہے، کافی برس ہو گئے، ہمیں 18 برس ہو گئے یہاں بیٹھتے ہوئے، اور میں نے 4-5 کتابیں یہاں بیٹھ کے تخلیق کی ہیں۔ یہاں شاعر آتے ہیں، ادیب آتے ہیں، فلاسفرز آتے ہیں، میوزیشنز آتے ہیں، پینٹرز آتے ہیں، رقاص آتے ہیں، یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات آتے ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس کے لوگ یہاں نہ آتے ہوں۔ اس کی وجہ ایک تو یہ اپروچیبل ہے، سب سے نزدیک ہے، دوسرا شاعروں کے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسلام آباد کے شاعروں کے لیے۔ یہاں اگر امریکہ سے کوئی آئے گا تو اس ڈھابے پہ آئے گا، کوئی یو کے سے آئے گا تو اس ڈھابے پہ آئے گا، کوئی یو اے ای سے آئے گا تو یہاں آئے گا، محبت سے ملنے کے لیے۔ ظاہر ہے اپنے سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، تو لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں۔ موقف انتظامیہ کا مجھے معلوم نہیں ہے،
یہ پتہ ہے کہ ہر سال 2 سال بعد اس کو گرانے کے لیے کچھ لوگ آ جاتے ہیں. کیا ہے جی نیا چیئرمین آ گیا ہے یا نئے کمشنر کے آرڈرز آ گئے ہیں, یہ آ گیا ہے, وہ آ گیا ہے, فلاں آ گیا. اس کے پیچھے مقصد کچھ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں ادیب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں جہاں کسی نے بیٹھ کے کام کیا ہے, چاہے وہ ریسٹورنٹ ہے, چاہے وہ ہوٹل ہے, چاہے ورک پلیس کوئی بھی ہے, وہاں آج تک آپ کو ٹولسٹائے کا دیکھیے آپ, انہوں نے گھر تک محفوظ کیا ہوا ہے, کپڑے تک محفوظ کیے ہوئے ہیں, اور وہ سڑکوں کے نام جو ہیں وہ تک انہوں نے اسٹریٹس کے نام رکھے ہوئے ہیں. ایون سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے. ہر مہذب ملک اپنی تہذیبی اقدار اور اپنی ثقافتی جو اس کا وارپ اینڈ ووف ہوتا ہے, جو کلچرل وارپ اینڈ ووف ہے, ثقافتی تاروپود ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس کے برعکس ہے کہ اس کو منہدم کر دو جناب. پوچھنے والا کو یہ کوئی دیکھیں, یہ کوئی کچی بستی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہو, یا آپ نے خود الاٹ کیے تھے یہ, اور سی ڈی اے کی اجازت سے الاٹ ہوئے یہ. جب الاٹمنٹ جائز ہے تو اس کے بعد اسلام آباد میں آپریشن کا کیا تک بنتا ہے. دوسرا, ہمارے بیٹھنے سے بھی زیادہ اہم بات, آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری انڈسٹری ہیں, یہ فیکٹریز ہیں, ملیں ہیں, یہاں کے مزدور 100-150 روپے میں یہاں سے کھانا کھا کے گھر سے لے جاتے ہیں. صبح شام دوپہر رات کھانا کھاتے ہیں, اور ابھی بھی آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مزدور بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. چیپ ریٹس پہ انہیں کھانا, اچھا اور معیاری کھانا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ تو لکھتے ہی اس طبقے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اور آپ خود لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی یہاں کھانا کھانے کی کیا وجہ ہے, کسی اسٹائلش پہ یا کسی منال پہ یا کسی اور جگہ کیوں نہیں جاتے. تو ظاہر ہے مجھ سمیت استطاعت کوئی بھی نہیں رکھتا. یہاں جو لوگ آتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہیں, وہ وکیل ہیں, وہ بیوروکریٹس ہیں بڑے بڑے. بس شبلی یہاں آتے رہے, سینیٹر شبلی. اچھا, پھر ان کے فراز صاحب خود آئے یہاں پہ, خورشید رضوی جیسا عظیم آدمی آیا یہاں پہ, ڈاکٹر توصیف تبسم جیسا شاعر جو ہے وہ آیا یہاں پہ, بہت سارے لوگ, یوسف حسن جیسا ترقی پسند شاعر یہاں پہ آیا. اچھا, میں گنوا نہیں سکتا, جو بڑے بڑے نام ہیں آپ کے ادب کے وہ یہاں آتے ہیں اور اس کو اپنا فخر سمجھتے ہیں کہ وہ اختر عثمان کارنر پہ, کورنگ روڈ اختر عثمان کارنر آئٹم 3 گئے. ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شام کے وقت وہ اپنے ساری تھکن اتارنے کے لیے کسی جگہ جا کے آرام سے بیٹھے. یہاں کوئی جوا نہیں کھیلا جاتا, یہاں کچھ شراب نہیں پی جاتی, یہاں کوئی شباب کی محفلیں نہیں ہیں. یہ ایک انٹلیکچوئل گفتگو ہوتی ہے یہاں پہ. یہاں پہ کریٹرز آتے ہیں, کوئی افسانہ لکھتا ہے, کوئی نظم لکھتا ہے, کوئی غزل لکھتا ہے, کوئی نقاد ہے. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس جگہ کی بنیادی تکلیف کیا ہے, اور وہ جو تجاوزات واقعاً جو تجاوزات ہیں ان کو کیوں نہیں چھیڑا جا رہا. تو ہماری حیثیت اس ملک میں, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے. سر مجھے یہ بتائیے گا, چلیں گورنمنٹ اس کو گرا بھی اگر دے تو اس پہ گورنمنٹ بنانا کیا چاہتی ہے, گورنمنٹ کا کیا پلان کیا ہے؟ اگر آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ کوششیں ہوئیں تو اس وقت ان کا کیا موقف ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو گرا کے یہاں پہ دراصل بنانا کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا. اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ اہم ترین جگہ اسلام آباد میں جب آپ تشریف لائے تو آپ یہ جان لیجئے کہ 2 سیکٹر جو ہیں وہ برائے نام اسلام آباد میں شامل ہیں, ایک I-9 اور ایک I-10. یہاں صفائی کا بدترین انتظام, کوئی صفائی کا کچھ خیال نہیں ہے.
یہاں کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں, یہاں کے بہتے ہوئے گٹر, وہ سامنے آپ کے سی ڈی اے نے ایک واش روم بنایا ہمارے لیے, وہ چالو نہیں ہوا آج تک, 3 سال ہو گئی. سر آپ نے تھوڑا سا ادبی جو کام ہوا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے اس کا حوالہ دیا, یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو مین جو لوگ ہیں, اگر ہم ادیبوں کی بات کریں, شعراء کی بات کریں, کوئی نقاد, رقاص, کوئی محقق, یہاں پہ کون کون لوگ آتے رہے ہیں آپ سے ملنے کے لیے ویسے؟ اور ادبی کام کی اگر بات کریں تو اس جگہ پہ اس ڈھابے پہ بیٹھ کے کون کون سا جو ادبی کام ہے وہ ہوا ہے؟ یہاں بیٹھ کے میں نے 5 کتابیں لکھی. بے دل ایک مطالعہ جیسی کتاب. بے دل ایک ایسا فارسی کا عظیم بر صغیر کا شاعر ہے جو ایرانیوں کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے, جس کی تقلید کو غالب نے اپنا فخر سمجھا ہے. فارسی کا وہ شاعر ہے. بے دل ایک مطالعہ کتاب میں نے یہاں اس کی 300ویں برسی پہ لکھی. یہاں بیٹھ کے میں نے ستارہ ساز لکھی جس کا 5واں ایڈیشن آنے والا ہے. یہاں بیٹھ کے میں نے اشکاباد مرثیوں کی کتاب لکھی جو لکھنؤ یونیورسٹی کے کورس پہ شامل ہو گئی ہے. یہاں بیٹھ کے ڈاکٹر صلاح الدین نے کتابیں لکھی. یہاں بیٹھ کے زیف سید جیسے جو انڈیپینڈنٹ کے ایڈیٹر بھی ہیں, انہوں نے 3 کتابیں یہاں بیٹھ کے لکھی. یہاں سب سے زیادہ میرے ہاتھوں سے 7 نسلیں بی ایس کی گزری ہیں, ایم ایس کی, جو آتے ہیں جسٹ ٹو اسٹڈی, جسٹ ٹو ریڈ, جسٹ ٹو لرن. مجھے کچھ آتا جاتا نہیں ہے, لیکن میں 6 زبانوں کا طالب علم ہوں, اور انہی زبانوں میں لکھتا ہوں جن میں خواب دیکھتا ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر بہت دفعہ کوشش ہو چکی ہے اس کو گرانے کی, اور اس دفعہ پھر کوشش ہو رہی ہے, اور ہم بڑی پوسٹ وائرل دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, بہت سارے لوگ اس بارے میں تحریر لکھ رہے ہیں, عملی طور پہ آپ نے کیا کوشش کی؟ سی ڈی اے سے رابطہ کیا یا کسی اور سے رابطہ؟ کیونکہ آپ کی اپنی جو شعراء کی برادری میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب بڑی ہائی پوسٹ پہ موجود ہیں, تو کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا, ان سے بات کس بابت؟ کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا بھائی, اور یہ گرائیں گے تو ہم زمین پہ بیٹھ جائیں گے, لیکن ہم کسی سے رابطہ نہیں کریں گے, کیونکہ یہ سر اور فلاں یہ ہمیں نہیں آتا, اور نہ ہی ہماری کوئی اس میں ایسی مطلب ہے کوئی کوشش شامل ہے. وی آر ناٹ اسٹرگلنگ فار دیٹ. ٹھیک ہے, دس از آور کنٹری اینڈ وی کلیم دیٹ وی آر پاکستانیز اینڈ وی آر پراؤڈ ٹو بی. ٹھیک ہے, تو ہم کیوں کسی کے پاس جائیں؟ ظاہر ہے میری خواہش ہے کہ یہ نہ گرے. مطالبہ کیا؟ مطالبہ صرف اتنا ہے کہ ہمیں چھیڑا نہ جائے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہمیں انٹرٹین کریں, یا جی ہمیں آدھی قیمت پہ چائے دے دیں, یا یہ کریں یا وہ کریں. وہ ہم نہیں کہتے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے. بس ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں چھیڑیں نہ. ٹھیک ہے, مثلاً یہاں پہ میں نے کہا آپ کو بیوروکریٹ بڑے آتے ہیں. کوئی ممبر ہے سی ڈی اے کا, کوئی انکم ٹیکس کا وہ ہے کمشنر ہے, کوئی سی بی آر کا چیئرمین ہے, کوئی کیا ہے, کوئی کیا. ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا. جو آتے ہیں تو ان سے کیوں کہیں؟ سر آپ کا جو مطالبہ ہے, جو آپ کی گزارشات ہیں, وہ تو آپ کے چاہنے والوں اور حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچ گئی. امید ہے اس پہ کام ہوگا. جتنے آپ کے مداح ڈیجیٹل پاکستان کی اسکرین دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے کچھ سننا بھی چاہتے ہیں, تو پلیز کچھ عطا بھی کیجیے گا. اس موقع پر ایسی شاعری ہوتی ہے جیسی میں. یہ ایک تازہ غزل ہے. یہ باز گشت ہے یا نہ لو فغاں میری جاں, یہ باز گشت ہے یا نہ لو فغاں میری جاں, کوئی صدائے مسلسل کہ میری جاں میری جاں, کوئی صدائے مسلسل کہ میری جاں میری جاں. کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عشق تیغ ہے کیا, کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عشق تیغ ہے کیا. میں سر خمیدہ تھا, میں نے کہا کہ ہاں میری جاں. میں سر خمیدہ تھا, میں نے کہا کہ ہاں میری جاں. چہار سو میرا غوغا ہے لوگ جانتے ہیں, چہار سو میرا غوغا ہے لوگ جانتے ہیں. میرا لغت میری لفظیں میری زباں میری جاں. چہار سو میرا غوغا ہے لوگ جانتے ہیں, میرا لغت میری لفظیں
मेरी ज़बां मेरी जान। और इसमें ये देखो कि न जाने भटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी रूह, न जाने भटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी रूह, न जाने अटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी जान, न जाने अटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी जान। और जहाँ भी जाओ मोहब्बत के रूप सौ सौ हैं, जहाँ भी जाओ मोहब्बत के रूप सौ सौ हैं, ये दाम बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ मेरी जान, ये दाम बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ मेरी जान। और मिली इमाम से वो 12वें मुहर्रम को, मिली इमाम से वो 12वीं मुहर्रम को, मुझे न लेके गई साथ मेरी माँ मेरी जान, मुझे न लेके गई साथ मेरी माँ मेरी जान। और हुनरवरी है कोई खेल या तमाशा नहीं, हुनरवरी है कोई खेल या तमाशा नहीं, ये फ़न है और ये खाता है उस्तख़ां मेरी जान, ये फ़न है और ये खाता है उस्तख़ां मेरी जान। गज़ल तमाम कर अख्तर के शेर हो भी चुके, अजब ज़मीं है अजब तर है आसमां मेरी जान। ये बहुत तवील गज़ल है, बाद में कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह सुनाएंगे। आपका शुक्रिया।